اگر آپ اپنے حالات سے تھک چکے ہیں، ایسا لگتا ہے کبھی بھی حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ جو شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے، تقوی اور صبر اختیار کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ پاک اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے دنیا کو سنوار لیں، آخرت کا بعد میں سوچیں گے۔ دن رات دنیا سنوارنے میں لگ جاتے ہیں، پریشانیاں اور تکلیفیں گھیرے رکھتی ہیں۔ ایک رشتہ ٹھیک کرتے ہیں، دوسرا خفا ہو جاتا ہے۔ دن رات بس اسی کوشش اور اسی اسٹرگل میں لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب الگ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں ان کی دنیا کو سنوار دیا، ان کے حالات بہتر کر دیے۔ ان کی زندگیاں اس طرح تھیں، ان میں اللہ کا اتنا ڈر اور خوف تھا کہ اگر یمن سے ایک اکیلی عورت چلتی اور مدینہ منورہ تک، اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، کوئی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا۔ انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، پھر اللہ نے ان کی دنیا کو سنوار دیا۔ اللہ نے مال و دولت کے ڈھیر لگا دیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اتنی دولت دی کہ میں لکڑی کے کلہاڑے سے سونے کی اینٹوں کو توڑا کرتا تھا۔ اللہ نے اتنی دولت ان کے قدموں میں ڈال دی تھی کیونکہ وہ اللہ کے فرمان کے مطابق چلتے تھے، انہوں نے آخرت کو مقدم جانا۔ بس دو باتیں ہیں، جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ حالات کو سنوار دیتے ہیں، حالات بدل دیتے ہیں، اور جو آخرت کو سنوارتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ہارون الرشید اپنی کھڑکی میں سے نیچے دیکھ رہا تھا، سامنے مسجد کے دروازے پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے تھے اور ساتھ میں ان کے دو شاگرد تھے۔ ان دونوں کی کوشش تھی کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے میں اٹھاؤں۔ جیسے انہوں نے مسجد کے دروازے پر اپنے جوتے اتارے، دونوں شاگرد لپک کر جوتے اٹھانے لگے۔ ایک کے ہاتھ میں ایک جوتا اور دوسرے کے ہاتھ میں دوسرا جوتا آ گیا۔ پھر دونوں نے فیصلہ کیا اور اس کا حل یہ نکالا کہ ایک رومال میں دونوں جوتے رکھے، ایک نے ایک طرف سے پکڑا اور دوسرے نے دوسری طرف سے۔ ہارون الرشید مسکرایا تو اس کی بیوی نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تو کہا، میں وقت کا بادشاہ ہوں، لیکن میرے جوتے اٹھانے کے لیے سے کوئی نہیں تڑپا۔ تو اللہ والوں کا پھر یہ مقام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، پھر دیکھو اللہ سب کو آپ کے قدموں میں لے آئے گا، پھر ایسے کہ لوگ جوتے تک اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں، ہمارے والدین اور آنے والی نسلوں کو اللہ پاک اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننے والا بنا دیں، جس کے نتیجے میں ہماری آخرت بھی سنور جائے اور دنیا بھی۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔